اسرائیل نے شیخ حسن نصر اللہ کو نشانہ کیسے بنایا؟ کیا ایران اس میں ملوث ہے؟ یہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ ویڈیو پوری دیکھیے اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ شعلہ بیان مقرر اور خطے میں ایران کی سرپرستی میں قائم مزاحمت کے محور کے اہم رکن شیخ حسن نصر اللہ نے 1992 میں حزب اللہ کی قیادت سنبھالی تھی۔ وہ 1960 میں پیدا ہوئے تھے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی حملے میں ان کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ مشرقی بیروت کے علاقے برج حمود میں پیدا ہونے والے حسن نصر اللہ اپنے پیشرو عباس الموسوی کے اسرائیلی گنشپ ہیلی کاپٹر سے قتل کے بعد 1992 میں 32 سال کی عمر میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ انہوں نے عراق کے شہر نجب میں 3 سال تک سیاست اور قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ یہی سے ان کی ملاقات لبنانی عمل ملیشیا کے رہنما سید عباس موسوی سے ہوئی۔ 1978 میں حسن نصر اللہ کو عراق سے بے دخل کر دیا گیا۔ لبنان کی خانہ جنگی کے لپیٹ میں آنے کے بعد حسن نصر اللہ نے عمل تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہیں وادی بقا میں عمل ملیشیا کا سیاسی نمائندہ مقرر کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کے 1982 میں بیروت پر حملے کے بعد حسن نصر اللہ عمل سے علیحدہ ہو کر حزب اللہ میں شامل ہوئے۔ حسن نصر اللہ کی قیادت میں حزب اللہ اسرائیل کی ایک اہم مخالف تنظیم کے طور پر ابھری۔ انہوں نے اسرائیلی افواج کے خلاف چھوٹے پیمانے پر جنگ کی پالیسی اپنائی اور ان کی یہ مزاحمتی تحریک سن 2000 میں 22 سال بعد جنوبی لبنان سے اسرائیلی افواج کے انخلا کا اہم سبب بنی۔ حسن نصر اللہ نے 2004 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور اس کے بعد وہ عرب دنیا میں حزب اللہ کو حسن نصر اللہ کی فتح کے طور پر دیکھا گیا۔ حسن نصر اللہ نے 2004 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور اس معاہدے کو عرب دنیا میں حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کے فتح کے طور پر دیکھا گیا۔ 2004 میں لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کے بعد حسن نصر اللہ نے ملک میں مختلف سیاسی دھڑوں کے درمیان ایک ثالث کا کردار بھی نبھایا۔ حسن نصر اللہ کا اصرار تھا کہ اسرائیل بدستور ایک حقیقی خطرہ ہے۔ اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو نشانہ کیسے بنایا؟ کیا ایران اس میں ملوث ہے؟ فرانسیسی اخبار دی پارشین نے لبنانی سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایک ایرانی ایجنٹ کے ذریعے حساس معلومات حاصل کی تھی جن میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی بیروت کی جنوبی مضافاتی علاقے میں موجودگی کی نشاندہی ہوئی تھی۔ اس معلومات کے مطابق اسرائیل نے اس علاقے پر فضائی حملہ کیا جس کے نتیجے میں حسن نصر اللہ شہید ہو گیا۔ فرانسیسی اخبار کے مطابق حسن نصر اللہ کے قتل میں سب سے بڑا اور حیران کن کردار ایرانی ایجنٹ کا ہے، کیونکہ یہ جاسوس حزب اللہ کے اندرونی دائرے میں گھسنے اور حسن نصر اللہ کی نقل و حرکت کے بارے میں درست معلومات فراہم کرنے میں کامیاب رہا۔ یہ ایرانی ایجنٹ گزشتہ جمعہ سے بیروت میں حزب اللہ کے مقتول عہدیدار محمد سرور کے جنازے میں شرکت کے لیے لبنان آیا تھا۔ اخبار نے مزید کہا کہ حسن نصر اللہ کے قتل کے دن لبنان میں قدس فورس کے ڈپٹی کمانڈر اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ تھے اور قتل کے وقت وہ 30 میٹر زیر زمین تھے۔ ایرانی ایجنٹ کی اس دراندازی نے اسرائیلیوں کو حملے کے وقت بہت درست طریقے سے معلومات دی تاکہ بمباری کے وقت رہائشی کمپلیکس میں نصر اللہ کی موجودگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ حزب اللہ جیسے ایران کی حمایت حاصل ہے اور غزہ کی پٹی کی جنگ میں حماس کی اتحادی ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز تصدیق کی ہے کہ اس کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ پارٹی کے گڑھ بیروت کے جنوبی علاقے الزائحہ میں پرتشدد اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔